بچا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے ایسا. یہ محمد الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو پیسے دو. کوئی اللہ کا بندہ، کوئی غریب عورت، کوئی ماڑی عورت آ جائے، کوئی ضرورت میں اس کو دو اس کو، نیکی اس سے بھی کراؤ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص کر کے کہی کہ جو عورت دیندار ہے، آپ نے فرمایا جس وقت نکاح شادیاں کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں عورت کا حسن، جمال، اس کا مال، اس کا حسب نسب، برادریاں، قبیلے. یہ ساڈے قبیلہ نہیں جی، ساڈی برادری نہیں، اور یہ لوگ دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین، محمد الرسول اللہ کا حکم ہے تم دین دیکھا کرو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوہار ہے، یہ ترخان ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ جلا ہے، یہ فتوبی ہے. یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تم یہ دیکھو مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کسی کے گھر میں جاؤ، یہ نہ پوچھو اسے دنیا کی باتیں. ہم نے عام طور پہ دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کڑی کتنی جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنی کالج میں پڑھی ہوئی ہے. اور لوگوں، اور دھیان سے سنو، اور جاؤ تو جا کے پوچھو یہ بچی پردہ کرتی ہے؟ یہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے؟ اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ اور لوگوں، اور نبی محمد رسول اللہ کو مانتے ہو، ان کی بات ہی نہیں مانتے. اور کیا مانتے ہو تم محمد رسول اللہ کو؟ بتاؤ مجھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جا کے یہ پوچھ، یہ دیکھو بچی کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ان کا دین دیکھو، دین. فرمایا یہ دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی برادری، اس کا قبیلہ، اس کا فلانا، اس کا فلانا، اس کا فلانا. یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک الگ ٹائم رکھا، ایک دن الگ، کہ فلاں گھر کے اندر عورتیں جمع ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے. نبی علیہ السلام کا مقام امت کی تمام عورتوں کے لیے ایک باپ کی طرح ہے. نبی علیہ السلام وہاں جاتے، ان کو مسائل کوئی ہوتا، مسائل سمجھاتے، درس دیتے، شریعت کی باتیں ہو، کوئی معاملہ ہوتے، محمد الرسول اللہ ان کے لیے الگ دن رکھا ہوا تھا. محمد الرسول اللہ نے ان کے لیے. یہ حساب لگا لیں کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں یہ بے دین نہ مر جائیں، اور یہ جہنم میں نہ چلی جائیں، اور ان کو بھی پتہ چلے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تمام باتوں کا پتہ اسے پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے. پھر قربانی کے دن آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ خیر کے ساتھ لے کے آئے اور خیر کے ساتھ جائے. قربانی کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ نے فرمایا پورے ایک گھر کی طرف سے، اللہ کی شریعت یہ ہے، پورے ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. کیا مطلب؟ بندے کو چاہیے جب قربانی خریدے اس وقت یہ نہ کرے یہ قربانی میں کرنے لگا، بلکہ کہے یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے، اور میری بیوی کی طرف سے بھی ہے، اور میری بیٹیوں کی طرف سے بھی ہے. اور ان کو جنت نہیں چاہیے؟ لوگوں، ان کو بھی جنت چاہیے. یہ بات کہو کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، میرے بچوں کی طرف سے ہے، میری بیویوں کی طرف سے ہے، میری بیٹیوں کی طرف سے ہے. اللہ سب کی قبول کرنے والا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک دفعہ ایک لیلا چت قبرہ تھا،
آج کل اس کا نام رکھا ہے انہوں نے ابلک. چت کبرا لیلا تھا, وہ لے کے آئے, نبی علیہ السلام نے لٹایا, لٹا کے نبی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. یہ بات کہہ کے آپ نے فرمایا ان محمد و امتہ, یا اللہ یہ لیلا میں کرنے لگا ہوں یہ محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد کی امت کی تمام مردوں اور عورتوں کی طرف سے ہے. میں صدقے جانا ہے, صدقے جانا. عورتوں کا خیال رکھا, عورتوں کا. آپ نے نہیں دیکھا ایک عورت ایک گھر میں آتی ہے, نانی بن جاتی ہے, دادی بن جاتی ہے, کبھی دادے نو خیال نہیں آیا کہ ایک لیلا کدی بیچاری انہوں بھی کر رہی وہ واسطے, نانی دے نام دا نہیں, دادی دے نام دا نہیں, کرنا ہی نہیں کدی, اینو مرن دیو جہنم میں چلی جائے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے کہا یا اللہ میری امت کے تمام لوگوں کی طرف سے ہے, جو توحید پرست ہیں ان کے لیے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت کو اور شامل کرنے کے لیے, حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانوروں کے لیے میں ان کی گانیاں بناتی تھی, گانیاں بنا کے جانور کو پہناتی تھی. یاد رکھو یہ بھی سنت ہے کہ جانوروں کو اچھی اچھی گانیاں پہنائی جائیں, ان کو ہار پہناؤ لیکن ٹلیاں نہیں, ٹلی نہیں, چانجنا نہیں. وہ لوگوں تمہیں آج سمجھ نہیں آتی, یہ چانجنا یہ ناچنے والے لوگوں کا کام ہے, وہ کنجر لوگوں کا کام ہے. یہ لیلا اللہ کے لیے, یہ لیلا کنجر نہیں. اس لیے جانوروں کو کسی قسم کی بھی اس کو چانجریں پہنانی یہ حرام ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ عید سے اوے لوگو میرے محمد تو ود کے کیڑا پیر ہو سکتا ہے. نبی دی صحابیہ نبی کو پردہ کر دیا, نبی دیا بیویاں نبی دے صحابہ کو پردہ کر دیا. میرے نبی تو استاد کیڑا ود ہو سکتا ہے, میرے نبی تو پیر تے رہبر رہنما کیڑا ود ہو سکتا ہے. او تے انہاں کولوں عورتاں پردہ کر رہی ہے. او حیادار نبی, او انی شرم والا, انی حیا والا نبی. مکے دے مشرک تے کافر آندے سر ساڈیاں عورتاں نے حیا دا سبق سکھیا ہے تے محمد دی اکھ تو سکھیا ہے. اج تو نہیں حیا کر دی, او پیر دے کولوں پردہ نہیں کر. اے تے پیر صاحب نے نا او تو چہرے دا پردہ ہٹایا پیر کولو, انہیں تیرے جسم دا پردہ ہٹا دیتا. اے ظالم عورت تینو شرم نہ آئی, تو پیر دے کول اپنے چہرے تو بے پرد ہو گئی, انہیں تینو جسم تو ننگیا کر کے تیرے باپ دی عزت نو رو لیا, تیرے بھائی دی عزت نو رو لیا, تیرے بیٹے دی عزت نو رو لیا, تیرے خامد دی عزت نو رو لیا. اور تو سبب بنی اپنے خاندان دی توہین دی, اپنے خاندان دی بے عزتی کرام دی تو سبب بن گئی ہے. سبق سیکھنا ہے زندگی گزارن دا, امی عائشہ دی سیرت تو سے سفر کرنا ہے تو امی عائشہ دی طرح سفر کر. تیری زندگی اندر میری ماں عائشہ دی سیرت آ جائے, بازار اندر امی عائشہ دی سیرت آ جائے, تیری ازواجی زندگی اندر امی عائشہ دی سیرت آ جائے, ماں بہن ماں عائشہ دی سیرت اپنائے گی انشاءاللہ. ایسی سیرت اپنان والی با پڑھتے با حیا میری بیٹی, میری ماں, میری بہن اس رب دی زمین تے
چلتی ہوئے گی امجھے تذکرے حیات میرا خدا عرش بری تے کرتا ہوئے گا حیا نال تو چل کے وکھا دے سہی تیرا حیا پھر فرشتے بھی کرن گے حیا نال تو چل کے وکھا تیری چال حیا والی ہو جائے تیری ٹور حیا والی ہو جائے پھر تذکرے رب دے ارشاد ہو جان گے او کئی کملے ایسے بھی ہے بد نصیب او آندے نے بیوی تے میرے پیراں دا سلیپر ہے بیوی تے میرے پیراں دی جُتی ہے نہیں اور رب آندا ہی بیوی تیرا سکون ہے اللہ نے جوڑا سکون واسطے بنایا ہے اللہ نے جوڑا محبت واسطے بنایا ہے او کلے بندے دا تے جنت وچ بھی دل نہیں لگدا میرے بابا آدم کلے نے تے جنت وچ بھی اجے دل نہیں لگیا آئے ماں حوا نو پیدا کیتا دل لگ گیا ہے حضرات ازواجی زندگی محبت والی بنا کے گزار ازواجی زندگی پیار والی بنا کے گزار تیرے خاندان دے اندر تیری مثال لوگ دے فلاں دے بیٹا انہاں دی ازواجی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے انہاں اندر کوئی لڑائی تے جھگڑا نہیں ایک دوسرے دا احساس کریا کر او ازواجی زندگی دا نام ہی احساس اگر احساس نہیں ازواجی زندگی کا دیئے اگر ایک دوسرے دا درد ہی نہیں رکھدا ان دی ازواجی زندگی کا دیئے اب ایک میرے پاک پیغمبر ازواجی زندگی گزار رہے نے عائشہ صدیقہ دے ہر لحاظ نال خیال رکھ دینے بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ اور روٹی کے لقمے اور دانے دانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کو ہماری نمازوں کی بڑی ضرورت ہے کوئی اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اور رب کی قسم یہ جو آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں میں جو آیا ہوا ہوں اللہ کو تو کس چیز کی یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں مسجد میں مجھے بلا لیا اور آؤ میرے سامنے جھک جاؤ قیامت کے دن جنت میں چلے جائے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں یہ پھر حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جدھر بھی تسبیحوں کا ذکر ہوا ہے نا سبح للہ ما فی السماوات والارض اللہ نے کہا آسمان اور یہ جو زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہے اور یہ زمین کا دانہ دانہ ذرہ ذرہ مٹی کا بھی میری تسبیح بیان کرتا یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ درخت نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں سارے یہ ریت یہ پانی کے قطرے یہ ہواؤں کی سرسراہٹ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرنے والی اور میرے بادشاہ کو کمی نہیں ہے پھر اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ مالک ہے اللہ پاک ہے قدوس ہے اللہ حکیم ہے اللہ غالب ہے کائنات پہ اور عجیب بات ہے اس اخیر پہ یہ کہ یسبح للہ اور کیوں نہ اس کی تسبیح بیان کریں جب اتنی صفتوں کا مالک وہ ہے اور سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کر کے بات کہی اور میں مالک ہوں قدوس ہوں سلام ہوں مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ کیوں نہ ہوں
اور اسی کی وجہ تو یہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، اور صفتوں کا مالک جو وہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بات کہی وما قدر اللہ کا قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا دن ایک ایسے ہوئے گا 7 زمینہ اللہ پھڑ کے اپنی تلی رکھ کے انگوٹھی بند کر کے مٹھی بند کر لے، اللہ اپنی مٹھی بند کر لے گا 7 زمینوں رکھ کے، والسماوات مطویات بیمینہ، اور 7 کے 7 آسمان جو ہوں گے جس طرح کاغذ کا ورقہ اکٹھا کرتے ہو نا تم گول کرتے ہو، اللہ 7 آسمانوں کو پکڑ کے ایک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ سبحان، اور لوگوں بتاؤ اتنے بڑے بادشاہ کی تسبیح نہیں ہونی چاہیے؟ پھر اس کی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے؟ وہ پاکیوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، اللہ تختاں تے بہ کے جیڑے موج لٹ دے، تختاں تے بہ کے جیڑے موج لٹ دے، چاوے تے اٹھا کے اونا جیل سٹ دے۔ قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر، قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر۔ اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اللہ ہی علی کلے، چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا، چاہے فرعون اور موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا۔ اور چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا، اور چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا۔ اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر۔ اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ یوسف نو پائیاں پہلے کھوئے سٹیا، یوسف نو پائیاں پہلے۔ میرے پیغمبر ساری زندگی امی دا پیار نہیں بھلا سکے، ساری زندگی امی دیاں شفقتاں نہیں بھلا سکے۔ اے تے مرضیاں رب دیاں نے، آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے، باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں، تے اجے 5-6 سال دی عمر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تو اللہ نے ماں دا سایہ بھی اٹھا لے آئے، اور جان دے سایہ بھی ماں دا سر تو اٹھایا۔ تے ایک ایسے سفر دے دوران کہ جتھے کول ساتھی کوئی نہیں، ایک مختصر جیا قافلہ، ایک بی بی آمنہ نے، ایک ام ایمن نے، نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے، عمر کو 5.5-6 سال دے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام دی اماں جان مقام ابوات اپنے رب